لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صلوات محمد. جیسا کہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ مجالس کا سلسلہ سلسلہ شہادت مولائے متقیان امیر کائنات ہے. میں آپ لوگوں کی توجہات کو مبذول کراتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ فضائل تو نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ شبد ایسی شبد نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ فضائل پڑھوں، لیکن دو چار چیزیں اور کچھ معروضات ہیں جو آج کی مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ارشاد ربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها. یقیناً کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہے. اگر آپ مجھ سے حوالے کے اعتبار سے سننا چاہیں تو اس آیہ کریمہ کا حوالہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا 91 سورہ والشمس ہے، جس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے. اگر میری بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ رہی ہو تو آپ کے لیے پہلے ہی مرحلے پر یہ سمجھنا واجب اور لازم ہے کہ میں نے آیت کیا پڑھی، اس لیے کہ مجلس کی بنیاد اور اپنی گفتگو کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس آیہ کریمہ پر منحصر ہوتی ہے جو خطیب نے خطبے کے بعد پڑھی ہے. مزید توجہ دلانے کے لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے قد افلح من زکاها. یقیناً کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہے. اگر دل پاک نہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی کی نگاہ میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے. ہو سکتا ہے آپ عادتاً بہت زیادہ نماز پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ رکوع اور سجدے بڑے طویل کرتے ہوں، لیکن یہ ہمارے اماموں نے ارشاد فرما دیا ہے، اس سے ہوشیار رہنا. کسی کے طویل رکوع اور لمبے سجدوں پر مت جانا، بلکہ یہ دیکھ لینا کہ سماج اور معاشرے میں سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، امانت کرتا ہے کہ خیانت کرتا ہے. جو فرمائیے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها. یقیناً کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے علمی دلائل دینا اور ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کرنا دلیل کے طور پر یہ اور ہوتا ہے. میں اگر آپ کے سامنے کوئی مدعا پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ساری کتابیں آپ کے سامنے اڑیل کے رکھ دوں، مگر بات میں وہ وزن پیدا نہیں ہوگا جو اللہ کے کلام میں وزن میں پیدا ہوگا. اللہ کا کلام ایک طرف، ساری دنیا کا کلام ایک طرف. آپ نے سنا، میں نے کیا پڑھا، آپ متوجہ ہیں اللہ نے کیا کہا. کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہے. اور اللہ نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ 10-12 آیتیں اس سے پہلے بھیجی ہیں. یہی آیتیں پڑھوں اور مجلس ختم ہو جائے گی. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. ہر انسان کے پاس جو ہوتا ہے، جس ظرف میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، وہی باہر آتا ہے. میں آپ کے سامنے خالص قرآن مجید کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کامیاب تو بس وہی ہے جس کا دل پاک ہے.
ज़्यादा पैसा हो जाना मेयार कामयाबी नहीं है, बहुत ज़्यादा खेत खलियान का मालिक हो जाना मेयार कामयाबी नहीं है, बहुत अच्छा कारोबार का हो जाना ये मेयार कामयाबी नहीं है। देखा ये जाएगा आपका अखलाक कितना बुलंद है, आपकी ज़बान कितनी सही है, आपका दिल कितना सही है। हो सकता है आप जिस्मानी एतबार से बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह जिस्मों के रंगों को नहीं देखता है, अल्लाह दिल के रंग को देखता है। अल्लाह को सब का मंजूर है मगर दिल का काला होना मंजूर नहीं है। इसीलिए कहा कि देखो हासिदों से बचना, गासिबों से बचना। देखिए मौला अली के सिलसिले से मजलिस है ना, अली का चाहने वाला कुछ भी हो सकता है मगर एक तो जालिम नहीं हो सकता और एक गासिब नहीं हो सकता है। जुल्म करने वाले का ताल्लुक़ अली से नहीं है, बद अखलाक वालों का ताल्लुक़ अली से नहीं है, किसी की भी एहतरामी करने वालों का ताल्लुक़ अली से नहीं है। हम रोज़ाना हमेशा हर साल माह रमज़ान में मौलाए कायनात के हवाले से मजलिसें कराते हैं। यकीनन बड़ी कामयाबी की बात है और मौला खुश होंगे इससे, बीबी ज़हरा भी खुश होगी। मगर हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा हमने मुसलसल इन मजलिसों से हासिल क्या किया है। क्या सिर्फ यही कि रमज़ान में मजलिस होती है लिहाजा फ़र्श अज़ा बिछना है? ऐसा नहीं है। अगर मजलिसों ने आपका अखलाक बुलंद न किया, अगर आपकी मजलिसों ने आपके अंदर किरदार बुलंद न किया, अगर मजलिसों के ज़रिए आपके नमाज़ों में एक अजीब व गरीब चीज़ें पैदा ना हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? आप नमाज तो पढ़ रहे हैं, आदत के साथ पढ़ रहे हैं, मारिफत के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। मारिफत के साथ इबादत करना और होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम ये चाहते हो कि कामयाब कौन है, अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ पढ़ना चाहूँगा, बस आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। बड़ा सख्त मामला है, इसलिए कि जब ज़्यादा आयतें हो जाएँ तो नतीजा निकालना बहुत मुश्किल होता है। सवाल ये है कि कामयाब कौन है? हमने कहा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो कामयाब। किसी ने कहा किसी की जॉब अच्छी हो तो कामयाब, कहीं से आवाज़ आई किसी का बैंक बैलेंस ज़्यादा हो तो कामयाब, किसी ने कहा कोई मालो दौलत वाला हो तो बहुत कामयाब, किसी ने कहा जिसके पास अकरबा परवरी हो वो कामयाब, किसी ने कहा जिसका ख़ानदान बड़ा हो वो कामयाब, किसी ने कहा जिसको ज़्यादा सलाम के लिए हाथ उठ जाए वो कामयाब, किसी ने कहा जिसकी ज़्यादा चलती हो वो कामयाब। मैं कितनी मिसालें दूँ मगर अल्लाह ने जो परवरदिगार है, जो हमारा खालिक है, उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है। वो कामयाब है जिसका दिल पाक है। तवज्जो फरमाइएगा ज़ालिगिरामी। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब तो बस वो है कि जिसका दिल पाक है। या मैं पढ़ नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे, अल्लाह ने इंसान के जिस्म इंसानी में से एक चीज़ को लिया, वह है दिल। हाथ की बात नहीं करता, ज़बान की बात नहीं करता, आँखों की बात नहीं करता, हाथों की बात नहीं करता, पैरों की बात नहीं करता। अल्लाह ये तो नहीं कह रहा है ना इस आयत में, मैंने हवाला दिया 91 सूरह वशम, उसमें कहा कामयाब तो बस वो है कि जिसका दिल पाक है। अल्लाह अगर ये फरमा दे कि जिसके हाथ पाक है वो कामयाब, जिसके पैर पाक है वो कामयाब, जिसकी आंखें पाक है वो कामयाब, जिसकी ज़बान पाक है वो कामयाब, जिसका सीना पाक है वो कामयाब, तो बहुत अच्छा हो जाता। मगर हम उस मज़हब के मानने वाले नहीं हैं जहाँ अल्लाह को मशवरा दिया जाता हो। अल्लाह ने जो कहा बस वही सही है, वही हर्फ आखिर है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ये कहता कि जिसके हाथ पाक है वो कामयाब है तो ये भी कम बात न थी, ये भी बहुत जिहाद की बात है, ये भी बहुत मुश्किल से हासिल होती है। इसलिए कि हाथों के पाक होने का मतलब ये है कि किसी जलील को नहीं, किसी अलीम को नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए जिसका किरदार भी अच्छा हो, जिसका नसब भी अच्छा हो, जिसका पहलवान अच्छा हो, जिसका माहौल भी अच्छा हो। अगर अल्लाह ये कह देता वो कामयाब कि जिसके पैर पाक हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसलिए कि हर पैर पाक नहीं होते, वो पैर पाक होते हैं या तो जो अल्लाह की बारगाह में आते हैं, या जो हुसैन की बारगाह में आते हैं, या गरीबों की तसल्ली के लिए आते हैं, या किसी मजलूम की मदद के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अल्लाह ये कह देता कि कामयाब वो है कि जिसकी आंखें पाक हैं तो ये भी बहुत बड़ा शरफ था। इसलिए कि आंखें पाक उसकी होती हैं जो नामहरम को ना देखे, जो बातिल को ना देखे, जो गस्ब को ना देखे, जो छोटे बड़े को ना देखे, जो किसी इंसान को, ऐसे इंसान को ना देखे कि जिसको ये समझे कि अगर इसके पास मालो दौलत है तो बस यही कामयाब है। मैं आ रहा हूँ अपने असली मकसद पर। अगर अल्लाह ये कह देता कि जिसकी ज़बान पाक है वही कामयाब है तो ये भी बहुत दिल गुर्दे की बात है,
ہے، یہ بھی بہت جہاد کی بات ہے، اس لیے کہ ہر زبان پاک نہیں ہوتی ہے۔ پڑھوں آپ کے سامنے جملہ، بھئی اس جملے سے اپنے بیان کو موڑنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتا تو جنت میں جانے کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ دیکھو یاد رکھنا جس کی زبان پاک ہے وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ زبان کا پاک ہونا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ زبان کا پاک وہ ہوتا ہے کہ وہ حق بات کہے، چاہے چچا کے خلاف چلی جائے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف چلی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تو ہاتھوں کا پاک ہونا بڑی بات تھی، لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں، ہاتھوں کا پاک ہونا بڑی بات تھی، پیروں کا پاک ہونا بڑی بات تھی، سینے کا پاک ہونا بڑی بات تھی، زبان کا پاک ہونا بڑی بات تھی، مگر اللہ نے ہاتھ پیروں کا نام نہیں لیا۔ سن لیجیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اللہ نے کسی بھی حصے کا نام نہیں لیا، اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہمارے لیے تو وہ کامیاب ہے جس کا دل پاک ہے۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ اللہ ایسا کیوں کہ سنو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاتھ وہ کامیاب جس کے ہاتھ پاک ہیں، وہ کامیاب جس کے ہاتھ پاک ہیں، تو ان ہاتھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے وہی بچے گا جب اس کے سامنے اس کا رشتہ دار نہ ہو، جب اس کے سامنے اس کے آباء و اجداد نہ ہو۔ مگر جب انسان کسی دل کا پاک ہوتا ہے نا تو وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ جو بندے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرتا ہے جو آج دیکھنے والا بھی ہے اور کل قیامت میں فیصلہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جب دل کا پاک ہوتا ہے انسان تو یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کو آپ یہیں پر رکھیے۔ دیکھیے، خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس عنوان سے متعلق مجلس ہے اس کے بارے میں پڑھیں۔ میں یہیں تک لانا چاہتا تھا آپ کو، مجلس ہے مولائے کائنات کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت پڑھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے ہم جنت کا پروانہ دے دیں اور جہنم سے ہٹا دیں وہ کامیاب ہے۔ تو دو آیتیں ہو گئی نا، ایک جگہ اللہ نے کہا جس کا دل پاک وہ کامیاب، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جسے ہم جنت کا لباس عطا کر دیں وہ کامیاب۔ میں آپ کو خاموش رہتا ہوا دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہے، میں علی کے تک آنا چاہتا ہوں۔ تو کامیابی کی دو منزلیں ہو گئی، جسے ہم جنت کا لباس عطا کریں وہ کامیاب، اور جس کا دل پاک ہو وہ کامیاب۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم کامیاب ہو اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ یعنی رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کا چاہنے والا وہ ہوگا جس کا دل بھی پاک ہوگا اور جو جنت کا مالک بھی ہوگا۔ یہ مطالعہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، تو جو علی کا چاہنے والا ہے نا اس کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، جس کے زیادہ شرف ہیں اس کو مشکل زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مشکل سے 2 یا 2.5 منٹ کی ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جو آج اس سال رمضان کی اس تاریخ کا بہت بڑا پیغام ہوگا، وہ مجلس کیا جس میں کوئی میسیج نہ دیا جائے، ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے سے کچھ فائدہ تھوڑی ہے۔ مجلس وہ کامیاب نہیں کہلاتی جس میں تعریف زیادہ ہو، مجلس وہ کامیاب کہلاتی ہے جس میں سننے والے قابل تعریف بنتے چلے جائیں۔ بتائیے گا آپ ایک منٹ تک آپ ہاتھ اٹھائے رکھیے، واہ 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 واہ، لیکن اگر میں آپ کے سامنے کچھ نہ پڑھ سکا، آپ کی عملی زندگی میں کوئی انقلاب نہ آ سکا، آپ کو کوئی نئی چیز جو سچ بھی ہو، کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نئی چیز جو سچ بھی ہو، جو حدیث میں ہو، جو کتاب میں ہو، جو قرآن میں ہو، اگر میں نے آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے مجلس نہیں پڑھی۔ میں نے کہا 2-2.5 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ کی بات نہیں پڑھوں گا، مگر ادھر ادھر مت دیکھیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں نا اس کے اوپر عمل بھی کیجیے گا۔ ہم سے مراد آپ بھی، چونکہ آپ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، سننے والے تو زیادہ ہوتے ہیں نا، پڑھنے والا اکیلا ہوتا ہے، اس میں آپ کی غلطیاں زیادہ ہیں اور پڑھنے والوں کی بھی غلطی ہے، ممبر پر آنے والوں کی بھی غلطی ہے، اور ممبر پر جو
سبب بنتے ہیں بلانے کے، یعنی آپ لوگ، آپ کی زیادہ غلطی ہے۔ کیا ہم جب بھی یہ کہتے ہیں، بہت توجہ، بہت کوالٹی والی بات بتا رہا ہوں، بہت گہرائی سے سنیے گا، ہم مولائے کائنات کے علاوہ مولائے کائنات کو تھوڑی دیر کے لیے اماموں سے جدا کر دیجئے، اس لیے کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، چھوڑ دیجئے آپ مولائے کائنات۔ ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسن السلام نے ارشاد فرمایا، سنتے ہیں نا، علماء بھی کہتے ہیں، ذاکرین بھی کہتے ہیں، سو نہیں، 1000 مجلس ایک طرف اور اس وقت کی 2 منٹ کی بات ایک طرف، ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسن نے ارشاد فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں امام حسین نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، ہم کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو کہتے ہیں نا، ایسے ہی تو بولتے ہیں نا، امام حسن نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، ساتوں امام نے ارشاد فرمایا۔ سنیے یہ وہ بات کیا ہے جس کی میں بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہم جب بھی یہ کہیں کہ امام حسن نے ارشاد فرمایا تو اس سے پہلے ایک جملہ ضرور کہیں۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یہ بعد میں کہیں امام حسن نے ارشاد فرمایا، یہ بعد میں کہنا کہ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، یہ بعد میں کہنا 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک جملہ ضرور کہا کیجیے۔ بتاؤں؟ کہیں گے نا آپ؟ بتائیے یہ غلطی ہے کہ نہیں؟ ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا، بتاؤں؟ وہ جملہ یہ ہے، امام کا نام لینے سے پہلے یہ کہیں، قبلہ دیکھیے گا، اگر کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا، جب بھی ہم یہ کہیں کہ امام حسن نے یا امام حسین نے فرمایا تو یہ ضرور کہیں فرزند رسول حسن نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے پاس دلیل دوں گا، میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کروں۔ ہم جب بھی، یعنی ہم بھی یہ کہتے ہیں امام حسن نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، آپ بھی اپنے گھروں میں بتائیے گا یہ جا کے کہ یہ کہیں فرزند رسول حسن، فرزند رسول حسین، فرزند رسول امام جعفر صادق، فرزند رسول امام زمانہ۔ کیوں؟ اس کیوں کو سن لیجئے، آپ کا ایمان جانے کہ آپ کتنا خوش ہوں گے، مگر بات میں بہت پتے کی بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ رسول خدا کی پلاننگ یہ تھی، ساری مجلس ایک طرف جو آج تک میری آپ نے سنی ہے، اور یہ جملہ ایک طرف، جناب رسول خدا کی پلاننگ یہ تھی، اور آپ نے بار بار یہ کہا، جب بھی موقع ملا آپ نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ میں نے بہت کم یہ دیکھا کہ نبی نے کہا یہ میرے نواسے ہیں۔ کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ نبی کا زور یہ ہے کہ یہ بتایا جائے یہ میرے بیٹے ہیں، خاص طور سے امام حسن اور امام، وہی ان کے زمانے میں تھے نا، تو امام حسن اور امام حسن، جب امام حسن اور امام حسین رسول خدا کے بیٹے قرار پائیں گے تو جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ بھی تو ان کے بیٹے ہوں گے نا۔ کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ بھائی آپ کے زمانے میں چونکہ امام حسن اور امام حسین جو آپ نے مختلف مقامات پر، اب 1-2 مقام کا میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب جناب امام حسن کی ولادت ہوئی، فرزند رسول، میں بھی تو کہوں نا فرزند رسول، تبھی تو آپ کہیں گے، جب فرزند رسول امام حسن کی ولادت ہوئی اور ام ایمن ایک پارچے میں لپیٹ کر گلدستہ امامت کا دوسرا پھول لے کر آئیں، تو رسول خدا نے کہا، سن لیجیے آپ کو قسم دے رہا ہوں اگر بات میں دم ہو اور دم ہوتی ہے بات، ہاتھ ابنی ام ایمن میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ میرے بیٹے کو، اچھا علی مولا کے فضائل ہیں نا، یہ مت سوچئے کہ مولا محمد علی پڑھ رہے ہیں، بس یہ سوچئے علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ اس حساب سے تعریف کیجیے گا، یہ سوچ کے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ ابنی میرے بیٹے کو دے دو۔ اے مسلمان تجھے کیا چاہیے؟ یا تو حدیث رسول چاہیے یا قرآن چاہیے؟ اب میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ ہم حدیث کو ایک مرتبہ کے لیے مان لیں گے کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، مگر کیا کریں، اگر مسلمان کو مسلمان رہنا ہے تو قرآن کی ہر آیت کو ماننا پڑے گا۔ اگر مباہلے میں بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین جا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا یہ علی کے بیٹے نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں۔ بہت دل لگا کے سن لیا جانے گرامی، بہت عجیب و غریب مرحلے پر آ گیا ہوں۔
پلاننگ ہے باقاعدہ، نبی کی پلاننگ ہے، ارادہ ہے، یہ نہیں کہ بس پیار میں اور محبت میں کہہ دیا یہ میرے بیٹے ہیں۔ ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، قرآن سنایا آپ کی طبیعت سرشار ہوئی، میں نے حدیث سنائی، حدیث کا ایک فقرہ اور سنا دوں، اگر آپ اجازت دیں تو خالی اردو میں سنا دوں۔ یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں۔ ہدایا ابنایا، یہ دونوں بیٹے، بھائی رسول اسلام کہہ رہے ہیں کوئی چھوٹا نہیں سکتا ہے، یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں۔ کھڑے اور بیٹھنے کا مطلب کیا ہے نا، کھڑے ہو جائیں یعنی جنگ کریں، بیٹھ جائیں یعنی صلح کریں، یعنی نبی یہ بتانا چاہتے ہیں جو حسن ہے وہ حسین ہے، جو حسین ہے وہ حسن ہے۔ اب سن لیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو بنایا ہے میں نے اس جملے کو سمجھانے کے لیے، ایکسیپٹ کرانے کے لیے۔ یہ پتہ ہے کیوں نبی نے کیوں زور دیا کہ ان کو میرا بیٹا کہا جائے، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں؟ پوری ہمت اور طاقت اور علم اور توانائی کے ذریعے سنیے گا یہ جملہ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا نبی جانتے تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی جو میرے اوپر لعن و ملامت کرے۔ یہ مسلمان ہے کیسا بھی ہے وہ نبی کے اوپر کچھ نہیں کہے گا، الٹا سیدھا نہیں کہہ سکتا۔ بہت بڑی بات پڑھ رہا ہوں، نبی کی دورس نگاہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی کچھ بھی اگر برا بھلا کہے گا اور اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اگر کسی کو یہ شوق ہو جائے کہ علی کی دشمنی میں اپنا دین خراب کر لے، اپنی عاقبت خراب کر لے، اپنی نماز خراب کر لے، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ علی کی دشمنی کر کے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں، تو اس کو تو آپ بھی نہیں روک سکتے اور میں بھی نہیں روک سکتا۔ تو نبی نے یہ پلاننگ کے ساتھ بات رکھی تھی کہ دیکھو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم اپنی نمازوں پہ اتراؤ گے، مگر یاد رکھنا جب تک علی کا احترام نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے، جب تک علی کا اکرام نہیں ہے تو کوئی سجدہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے تم علی کو اپنی بری زبان سے برا بھلا کہو گے، میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ کے دکھاؤ تو جانو۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، یہ تو آپ کی محبت میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ جو وعدہ کیا تھا 1-2 منٹ اسی کے اندر بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک غلطی اور کرتے ہیں، ہم سے مراد ہم بھی ممبر پر آنے والے اور آپ لوگ بھی۔ ایک تو غلطی یہ تھی نا، ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں امام حسن نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں کہنا چاہیے فرزند رسول امام حسن نے ارشاد فرمایا۔ فرزند رسول، آج کی مجلس کا میسیج ہے، فرزند رسول امام حسین نے ارشاد فرمایا، فرزند رسول امام باقر جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا چونکہ مولا علی سے متعلق مجلس ہے، مسائل کے تو بد دو ہی فطرے ہوں گے اللہ نے کہا۔ ہمیں غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ کہنا چاہیے امیر المومنین مولا کائنات نے ارشاد۔ آپ سمجھے نہیں میں نے کیا پڑھا عزیزان گرامی؟ یہ لقب مخصوص ہے مولا کائنات علیہ السلام سے۔ دیکھیے ہمارا، دیکھیے امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ہے عالم اہل بیت، امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت، یعنی ہر امام میں کوئی نہ کوئی فضیلت اور منصب ہے جو اس سے منسوب ہے۔ لیکن کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کرم امام حسن میں ہے کیا امام حسین میں نہیں ہوگا؟ کیا پڑھاؤں میں آپ سے؟ بھائی جس گھر کی ہر فرد چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی محمد ہو تو اس گھر کے تمام کمالات میں سب کے سب برابر ہوں گے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن مولا کائنات کا یہ جو لقب ہے امیر المومنین، یہ ان سے مخصوص ہے، مخصوص۔ پتہ ہے کیوں؟ بھائی اس کو سن لیے اور مجلس تمام ہو گئی ہے۔ اس لیے مخصوص ہے عزیزان گرامی، ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی۔ حدیث میں یہ ہے کہ کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے کہا یا امیر المومنین، دیکھیے قبلہ، یا امیر المومنین، کیا اس نے غلط کیا؟
اگر کوئی چھٹے امام کو کہہ رہا ہے یا امیر المومنین، کیا وہ مولا امیروں کے مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ بس اس سے بہتر جملہ آج کی مجلس میں پڑھ نہیں سکتا۔ میرے چھٹے امام غصے کا کہا یہ لقب تو میرے جن علی سے موصول ہے، یہ لقب میرے جن، یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا، وہی ہے جملہ جہاں تک جس تناظر میں اور جس پس منظر میں اس لقب کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے مولا کائنات کا یہ لقب اس لیے مخصوص ہو گیا کہ رسول اسلام جانتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ جو امیر خلافت بنیں گے وہ بھی اپنے کو امیر المومنین کہلائیں گے۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ اسی لیے لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی زمام حکومت ہو، جو بھی حاکم بن جائے، جو بھی بادشاہ بن جائے، اس کو اگر امیر المومنین کہہ دیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ پر میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، امیر المومنین اور امیر کائنات یہ دونوں ایسے لقب ہیں جو علی کے علاوہ کسی کو جچتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، امیر خلافت ہونا اور ہے اور امیر کائنات ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنے لفظوں کو سمیٹنا چاہا ہے تو اتنا کرم کیجیے گا، کبھی بھی مولا علی کے علاوہ کسی امام کا جب بھی نام لیں تو یہ لفظ ضرور کہیے کہ فرزند رسول نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں جن کے کرم پر اور جن کی محبتوں کی بنیاد پر ہم اس فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں، میں رونے اور رلانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا، اور علامہ فاضل دیوبندی کی روایت بھی ہے۔ مسائل میں ضروری نہیں کہ بہت زیادہ چیخا جائے، آپ خالی ایک جملہ کہہ دیجئے تو اتنا ہی کافی ہوگا۔ علامہ فاضل دیوبندی لکھتے ہیں، مولا علی کی مجلس ہے نا، اسی سے منسوب کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی فرش اعلیٰ بنام حسین بچھایا جاتا ہے تو حسین کی ماں ہے جو دروازے پر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھیے رونے میں کبھی مت کیجیے گا، یہ روایت اسی لیے سنا رہا ہوں۔ مسائل میں علی کا ایک فقرہ جملہ پڑھنا چاہوں گا عزیزان گرامی۔ بس زہرا کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جناب پر مجلس ہو رہی ہے تو وہاں پر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مجلس شروع ہو رہی تھی تو لوگ کم تھے نا، لیکن جیسے جیسے مجلس کا وقت گزرتا گیا، مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا، آدمی اور زیادہ ہو گئے، میں ممبر پر بیٹھا تو آدمی اور اضافہ ہو گیا، میں فضائل پڑھنے لگا تو اور مجمع زیادہ ہوا، اب میں مسائل پہ آ گیا تو مجمع ماشاءاللہ اور زیادہ کثرت سے آ گیا۔ یعنی جس کو جیسے سہولت ہوتی ہے وہ مجلس میں آتا ہے، مگر حسین کی ایک دکھیاری ماں جو بہت پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہے، اگر دروازہ بند بھی ہو تب بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کہا طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، میں امام حسین کے مصائب سے رب دینا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ اگر امام بان کا دروازہ بند بھی ہو تو حسین کی ماں، آپ سمجھے نہیں حسین کی ماں کا مقام کیا ہے؟ جسے اللہ سلام کہلائے، جسے فرشتے سلام کہلائے، جسے تمام ائمہ سلام کرے، اس ذات گرامی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ وہ بہت پہلے آگے سے بیٹھ جاتی ہے، اور جب کسی ذاکر نے عالم مکاشفہ میں پوچھا بھی اتنے پہلے آ کے کیوں بیٹھ جاتی ہیں، تو بی بی نے رو کر کہا ارے جو میرے لال پر گریہ کرنے آ رہے ہیں وہ میرے مہمان ہیں کہ نہیں؟ کہاں آپ کے مہمان ہیں؟ تو بتا مہمان پہلے آتا ہے یا میزبان؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں یہیں پر لانا چاہتا تھا عزیزان گرامی، ارے جو زہرا اپنے لال حسین کی فرش ادا پر آتی ہو تو وہ اپنے شوہر علی مرتضیٰ کی فرش ادا پر نہیں آئے گی۔ اے زہرا آ جائیے، آپ کے شوہر کا ماتم ہے۔ ارے یہ وہ شب تھی عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین، ارے امیر کائنات رخصت ہو رہا ہے، ارے زینب یتیم ہونے جا رہی ہے، ام کلثوم یتیم ہونے جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی آج سے پہلے جیسے بھی ہوتا تھا وہ مجھے خبر نہیں ہے، مگر میں نے دیکھا ہاں عزیزان گرامی دستگیر پر مؤذن جاتا تھا اور اذان کہہ دیتا تھا۔ رونا چاہتے ہو نا، آج کا مؤذن بھی الگ ہے، آج خود علی اذان دینے چاہتا،
جزاک اللہ خیر الجزا۔ مگر مسجد میں تو بعد میں گئے، پہلے جانے کی طرف طریقہ تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور یہی جملہ کہتے ہیں، یہی ہے وہ شب، یہی ہے وہ شب، یہی ہے وہ شب۔ ارے زینب ام کلثوم گلے مل کے رونے لگتی ہیں اور ایک دوسرے سے کہتی ہے ارے یہ کون سی شب ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی، یہ وہی شب ہے جس کی خبر مجھے رسول اللہ نے دی تھی۔ ارے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، میں مسائل کو ختم کرنے والا ہوں۔ علی نکل رہے ہیں مسجد کی طرف، مرغابیوں نے راستہ روکا تو زینب نے ایک جملہ کہا، سنو گے؟ کہا بابا آج تک تو ایسا ہوا نہیں، یہ تو میری پالی ہوئی مرغابیاں ہیں نا، یہ راستہ کیوں روک رہی ہیں؟ بابا مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ حسین کے بابا علی نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد جیسے ہی دروازے سے نکلنا چاہا، علی کی کمر میں بندھا ہوا پٹکا دروازے میں اٹک گیا۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، بابا مجھے اچھا ماحول نہیں لگ رہا ہے۔ ہر ایک مرتبہ علی گلدستہ اذان پر گئے۔ اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا، مؤذن اذان دیتا تھا اور علی نافلہ پڑھتے تھے، مگر آج مؤذن بھی بدل گیا ہے۔ علی نے نہ جانے کس لہجے میں کہا، اللہ اکبر۔ زینب کا دل کانپنے لگا اور جیسے ہی علی نے نماز کو شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یاد رکھنا زہرا یہی کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ سے پرسہ لینا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ آزادان و غضب ہو گیا، جیسے ہی کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، ایک مرتبہ ابن ملزم چلا اور اس نے زہر میں بجھی تلوار کے ذریعے فرق مبارک پر وار کیا۔ علی نے اپنے سر کو اپنے اس پٹکے سے باندھا۔ امام حسن اور امام حسین ارے لے کے چلے، بھائی روایت سن لیجیے، ایک چادر منگائی گئی، علی کو لٹایا گیا۔ امام کے چاہنے والے صاحب ہیں حذیفہ یمانی، مجلس تمام ہو رہی ہے اور جیسے ہی راستے کی طرف گھر کی طرف لے کے چلے تو ایک مرتبہ علی نے، امام وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا اور کہا بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ سنیے گا، شاید یہ روایت نہ سنی ہو، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس زمانے میں حج کی تیاریاں ہوتی تھیں، تو ایک مرتبہ کہا بابا یہ حج کی تیاری کے لیے ایک دعاؤں کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے آہ سد کھینچی اور ایک جملہ کہا، بیٹا حسن اس سال سب حج کریں گے، تمہارا باپ حج نہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ حسن مصطفیٰ سمجھ گئے اور رونے لگے۔ میں ایک عجیب و غریب فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ حسن کو دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے، کہا بیٹا صبر کرو، رو مت۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، کربلا کا مسافر حسین رو رہا، کہا بیٹا صبر کرو۔ آپ سمجھے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ پھر سے سن لیجئے اگر آپ نے نہ سنا ہو، اس لیے کہ مصائب کا اختتامی مرحلہ یہ ہے۔ حسن کو دیکھا، بیٹا صبر کرو، علی خود نہیں روئے۔ حسین کو دیکھا، بیٹا صبر کرو، علی خود نہیں روئے۔ مگر جیسے ہی اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور زینب کا گریہ دیکھا تو علی سے برداشت نہ ہوا۔ ارے زینب روتی جاتی تھی، ام کلثوم روتی جاتی تھی اور ایک مرتبہ علی بھی گریہ کرتے جاتے تھے۔ میں کہوں گا علی ابھی تو بھائی موجود ہے جو زینب کو سنبھال رہے ہیں، مگر ایک وقت وہ آئے گا، ارے ماجایا زیبا ہوگا۔ اے عمر صاحب میرا ماجایا زیبا ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہوا، ارے علی رخصت ہو رہے ہیں، اے علی زینب کو سنبھالو، زینب تمہارا انتظام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیما الہی بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و صلی المصطلح فیہا واللات جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا بالخصوص واسطہ ہے صدیق عالمیان جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اور ان کے صدقے میں ہم سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ پڑھنے والے تھے یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جہاں جہاں
جس دنیا کے خطے میں یہ مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے شیعان اہل بیت، اگر کسی ظاہری ڈر اور خوف میں زندگی گزارے ہوں تو تجھے فرق مبارک مولا کائنات کا واسطہ ان کو اس عزاداری کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ آنے والے ہماری جانب سے، مومنین کی جانب سے علی کے سلسلے کا پوسا ہم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کو بار اللہ ہم سے قبول فرما لے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔